جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ ایک میرے پاس خبر ہے اور کچھ یہ فالو اپ ہے۔ خبر کا آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے میں نے ایک سٹوری بریک کی تھی، اسی ہی ویڈیو لاگ پہ کی تھی، آپ نے سنا ہوگا یقیناً، جس میں نے بتایا تھا کہ کیسے یہاں فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ کوشش جو ہوئی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے جو یہاں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب اور ان کے ایڈوائزر جو ہیں اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر کے یہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، تو انہوں نے بلا کر ان سے کوشش کی کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اس کی جو بھی کہانی تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس وقت بہت سارے دوستوں نے شک کا اظہار بھی کیا تھا، کچھ ایک آدھ نے کہا تھا افسانوی کہانیاں ہیں جناب، خبریں نہیں ہیں ان کے پاس۔ وہ خیر اللہ کی مہربانی، آج انہوں نے خود ہی اے آر وائی پہ بیٹھ کے، انہوں نے عادل عباسی صاحب بڑے اچھے اینکر ہیں، میں خود بھی ان کو بڑا لائک کرتا ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے تقریباً ساری جو باتیں میں نے کی تھیں وہ ساری نہ صرف تصدیق کی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بعض باتوں کا شاید مجھے نہیں پتہ تھا تو انہوں نے وہ ساری ایکسپلین کر دیں، انہوں نے کھول کے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کیا کیا مسئلہ ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ اب اس پہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میری یہ خبر ہے، اسٹوری آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ عادل عباسی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد، اور جس سے میرا خیال ہے پی ٹی او کو بڑی حد تک اس نے میرا خیال جولٹ کیا ہے، اور لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کوئی ایڈوائزر جو ہیں 2 دن بعد اپنی سیکنگ کے وہ آئیں گی اور اتنی ساری ارتھ شیکنگ قسم کی انفارمیشن بتائیں گی کہ کیسے پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ یہ وزارتوں کو نہیں چلنے دے رہے، اور ان کے کن کن لوگوں سے یہ ڈفرینسز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ڈفرینسز ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹیک آن کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ٹیک آن کیا، چارج کیا انہوں نے، اسپیشلی وہ ڈرنے کی بجائے، گھر بیٹھنے کی بجائے، جو ان کو تھریٹ کیا گیا تھا کہ کنسیکوینسز ہوں گے، تو اس کی بجائے وہ باقاعدہ ٹی وی پر آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے سب کو آ کے سامنا کرنے کا اعلان کیا ہے کہ آئی ول فیس دیم، جو بھی میرے اوپر چارجز لگ رہے ہیں، چیزیں ہیں۔ تو اس انٹرویو کے بعد جیسے میں نے کہا وہ انٹرویو اتنا پاورفل تھا، اور انہوں نے عادل عباسی نے بڑے اچھے سوالات کیے جس سے مزید خبریں نکلیں، اور انہوں نے بھی بڑی، جیسے میں نے کہا کہ بڑی بہادری سے انہوں نے فردوس صاحبہ نے بھی جوابات دیے۔ بہت کم ہوتے ہیں، مجھے کہنے تھے بڑے بڑے ہم نے سیاستدان دیکھے ہیں جرأت نہیں کرتے بولنے کی، اسپیشلی جب ان کو سائیک کیا جائے، پاور میں پارٹی بیٹھی ہوئی ہو، یہ وزیر اعظم صاحب ناخوش ہوں، ان کے پرنسپل سیکرٹری ناخوش ہوں، اور سب سے بڑھ کر وہاں شہزاد اکبر صاحب جو ایف آئی اے کو ہینڈل کرتے ہیں، نیب کو ہینڈل کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ معاملات وہ دیکھتے ہیں سارے کے سارے۔ اب ان کے نام لانا، ان کے آ کے ان کو کنفرنٹ کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا گٹس چاہیے، یہ مجھے کہنے دیں۔ اور میری کوئی فردوس صاحبہ سے میرا خیال ہے کوئی اس پورے 1 سال میں کوئی 1 دفعہ ملاقات، 1 دفعہ پرائم منسٹر وہاں پہ ہوئی تھی، آفس میں ہوئی تھی جب انہوں نے بلایا تھا اینکرز کو، یا پھر کسی تقریب میں ہوئی تھی 2-1 منٹ کے لیے۔ پورے 1 سال کا بھی رابطہ بھی میرا ان سے نہیں رہا، نہ ملاقاتیں رہی ہیں۔ پہلے ہوتی تھیں جب وہ اپوزیشن میں دنوں میں تھی، لیکن آپ کو پتہ جب پاور آ جائے تو جو بھی پولیٹیشینز پاور سے جاتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، تو پھر اس کے بعد دعا سلام آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری بھی ان کے ساتھ اتنی کوئی زیادہ دعا سلام نہیں لی، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا ان کا انٹرویو میں نے دیکھا ہے، بڑی انہوں نے بہادرانہ طریقے سے جوابات دیے۔ ابھی اس کا یہ ڈٹرمن ہونا باقی ہے کہ کرپشن الزامات کتنے ہیں یا غلط ہیں، صحیح ہیں، وہ تو ایک اور کہانی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن جو خبر ہے میرے پاس وہ یہ بتانے والی ہے کہ اس انٹرویو کے بعد عمران خان صاحب نے رابطہ کیا ہے ان سے۔ انٹرویو کے بعد پہلے تو 1 دفعہ رابطے ہوئے تھے، وہ خود بھی بتا رہے تھے اس میں شو میں کہ عمران خان صاحب نے ان سے رابطہ کیے ہیں، لیکن میری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس عادل عباسی صاحب کے انٹرویو کے بعد جو بڑا ڈیمیجنگ تھا، اور میں کہوں گا ارتھ شیکنگ تھا پی ٹی اے کی اور ان کے سپورٹرز کے لیے بھی آئی اوپنر تھا، عمران خان صاحب نے رابطہ کیا ہے ان سے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے۔ اس میں کیا انہوں نے ان کو میسج دیا ہے، کیا ان کو باتیں ہوئی ہیں، یہ ذرا میں تھوڑی سی کچھ 1-2 سرکاری سرکل جو ہیں جو عمران خان صاحب کے بھی قریب ہیں، تو کوئی سے میری بات ہوئی ہے کہ کیا میسج ڈیلیور کیا گیا، اور پھر میں نے اس میسج کے بعد میں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو فون کیا کہ جناب کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب کا میسج آیا ہے، اور کیا میسج آیا ہے، تو آپ اس پہ کیا ریئیکشن ہے آپ کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن تھوڑا سا میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اب انہوں نے بہت ساری چیزیں مشکل کر دی۔ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ خان صاحب کا کیا میسج تھا، اور اس پہ فردوس عاشق صاحبہ سے میری جو بات ہوئی ہے وہ کیا کہیں گے اس پہ، کہ ان کی باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں اور اس میں کیا میسج میں کیا تھا۔ امپورٹنٹ جو اس وقت چیز ہے کہ سارا جو فوکس ہے اور وہ اس پہ ڈالا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے کچھ دن پہلے تو نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 2 ہفتے پہلے، اس پورے یہ ایشو سے پہلے کسی ایک بڑے اچھے خاصے پاورفل ایک بندے نے حکومت کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے مجھے یہ جو لسٹ آ رہی ہے نا سامنے، تو مجھے یہی کہا انہوں نے کہ یہ دیکھیں لسٹ میں جی، اور انہوں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کہا کہ انہوں نے اس میں جناب بڑے گھپلے کیے ہیں، یہ جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں ایڈ ایجنسیز جو نئی بنائی ہیں، تو اس میں بڑے سارے گھپلے ہوئے۔ میں نے لسٹ دیکھی اور لکھ کے میں نے سائڈ پر رکھ لی۔ تو وہ خیر وہ دوست جو تھے تھوڑے سے مایوس ہوئے کہ آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ میں نے کہا جناب
PAD ہو, منسٹری آف انفارمیشن ہو, جہاں بلینز روپیز کے بجٹ آتے ہیں نا, وہاں پہ یہ چیزیں بڑی ایک طرح کی نارمل ہیں. اب یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ایک آپ مجھے لسٹ دے رہے ہیں, اس لسٹ میں کچھ نام لکھے ہوئے ہیں, 10 کے قریب ایجنسیز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک ایجنسی جو ہے نا وہ انہوں نے محترمہ نے اپنی مرضی سے انڈکٹ کروائی ہے اور اس سے انہوں نے کمیشن لینے ہیں یا اسی کے ذریعے اشتہارات دینے ہیں. تو میں کہ جب تک میرے پاس پراپر ایویڈنسز نہیں ہوں گے, کسی پہ کرپشن کا الزام لگانا یا یہ اچھا خاصا یہ مطلب ہے یہ بڑا کام ہوتا ہے, اس وقت تک میں نہیں کروں گا جب تک میرے پاس پراپر ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے. بھائی مس ہے کہ مجھے اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا تھا, اور پرٹیکولرلی جب آپ کو ون سائیڈڈ اس طرح کی سٹوری آ رہی ہو تو میرا جیسا رپورٹر جو فوری طور پر وہ رش نہیں کرتا جب تک اس کو پورا ہوم ورک نہ کر لیا. جب میں کسی پہ احسان نہیں کرتا, میں اپنا فائدہ دیکھتا ہوں کہ کل کو میرے اوپر کوئی کیس ہو سکتا ہے, کوئی مجھے کہیں پہ بلایا جا سکتا ہے, عدالت میں کوئی جا سکتا ہے کہ جی بات بتائیں کہاں پہ ثبوت ہیں. سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ جب اسپیشلی کسی پہ اسکینڈل کر رہے ہوں, کرپشن کے الزامات ہوں. خیر وہ بات وہیں پہ رہے گی. اب دوبارہ جب یہ دوبارہ مسئلہ آیا ہے اور یہ کہا گیا کہ فردوس صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ کسی ایجنسی کا نام ڈالا ہے, اس میں جو نئی انہوں نے 10 کے قریب ایجنسیز جو ہیں انہوں نے فائنلائز کی ہیں, جن کے ذریعے یہ سارے اشتہارات ریلیز ہوں گے اور پیمنٹس جو ہیں نا اسی کے مطابق کی جائیں گے, اور پلس یہ کہا گیا کہ شاید اس میں سے 10% ان کا حصہ ہوگا. اب میں نے وہ لسٹیں اور وہ ڈاکومنٹ دوبارہ دیکھیں کہیں سے, اور مجھے تھوڑی سی میری ایکسیس ہوئی ہے کچھ ایک دو سورسز سے, میں نے کہا کہ مجھے ذرا سمجھائیں, کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن میں دعا سلام تو آپ کی رہتی ہے ایز جرنلسٹ, کہ سارا کیا چکر ہے کہ یہ کیسے واقعی فردوس صاحبہ جو ہیں وہ کر رہی ہیں. انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئی ہیں. ویسے فردوس عاشق امان صاحبہ جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو 18 اپریل 2019 کو, جس دن یہاں پہ ان کو ہٹایا گیا, اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا, صاحب میں فواد چودھری صاحب کو انہوں نے آ کے وہ کیا تھا, وہاں پہ شفٹ کیا تھا, ان کی جگہ یہ لگی تھی فردوس صاحبہ. یہ اسی دن آئی ہیں, 18 اپریل کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 2019 کو. ڈیٹیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے, انہی ڈیٹ سے پتہ چلے گا کہ کہانی کیا ہے ساری. اب میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں کہ جس دن یہ اپوائنٹ ہو رہی ہیں 18 کو ہی ان کا آ گئے, 19 تاریخ کو 2 نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں. ایک یہاں پہ PAD کرتی ہے, پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, لیٹر جاری لکھتی ہیں. ایک اس سے پہلے جو وہاں پہ منسٹری آف انفارمیشن ہے, ان کے سیکریٹری کا آفس جو ہے, ڈائریکٹر آفس جو ہے نا, محمد سلیم صاحب جو ہے نا, وہ کرتے ہیں ایک لیٹر جاری. اب ان دونوں میں کیا ایک چیز, دونوں ایک ہی ڈیٹ کے ہیں, ذہن میں رکھیے 19 اپریل کے ہیں, اور فردوس صاحبہ جو ہیں 18 کو ٹیک اوور کر رہی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ 10 یہ جو ہیں ایڈ ایجنسیز ہیں ہم نے فائنلائز کر لی ہیں, اور آئندہ جو اشتہارات ہیں انہی کو دیا جائے گا. اوپن انہوں نے بیڈنگ کی تھی, کمپٹیشن تھا کہ آپ لوگ ہیں اور حکومت نے یہاں پہ آ کے فائنلائز کرنے ہیں, 2 سال کے لیے انہوں نے کرنا ہے, آپ ہمیں پریزنٹیشن دیں, اور جس کی پریزنٹیشن ہمیں بہتر لگے گی کہ میڈیا کمپینز ہم نے شروع کرنی ہے تو ہم انہی کے ذریعے یہ ساری کی ساری ایڈز وغیرہ دیا کریں گے. اور اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ 6 ایجنسیز جو نا ہم آ کے وہ کریں گے. تو کمیٹی بنے گی جس میں یہ 4 جو بندے تھے وہ منسٹری آف انفارمیشن کے تھے, 4 PAD سے تھے, سو 8 لوگ تھے. اب شروع میں انہوں نے 6 کرنی تھی, لیکن شاید دباؤ پڑا ہوگا, صاحب ظاہر اس میں خاصا پیسہ ہے, تو انہوں نے 8 کی بجائے 10 کر دی. انہوں نے 10 کمپنی جو ان کے مطابق کمیٹی تھی 8 لوگوں کی, انہوں نے اپنی پریزنٹیشن کی بنیاد پہ جو بھی میرٹ انہوں نے فالو کیا, انہوں نے 10 کمپنیز کا وہ کر دیا, نوٹیفیکیشن کر دیا, ہو گیا. جس دن یہ نوٹیفیکیشن, یہ 19 اپریل کا ہے, جس دن یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہاں سے ایک اور وہاں سے لیٹر آتا ہے PAD سے کہ جناب, اور وہ بھیجا جاتا ہے سیکریٹری آفس کو, جہاں سے یہ 10 کمپنیز کا یا ایڈ ایجنسیز کا لیٹر جاری ہوا ہے کہ یہ فائنلائز ہیں, ان کو نوٹیفائی ہم کر رہے ہیں. انہی کو لیٹر جاتا ہے اسی وقت, جس میں وہ ایک اس کا نام ہے کام ٹیک, ایک ایڈ ایجنسی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے بھی پریزنٹیشن دی تھی اس کمیٹی کو جنہوں نے فائنلائز کیا ہے, ان کا کام بڑا اچھا ہے, مہربانی فرما کر ان کو بھی 10 میں ڈالا جائے. یہ 19 تاریخ کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے جناب آپ کیا کیا کہ وہ اس کے پتہ یہ چلا, جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا میڈم صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ ISPR جو ہے ان سے ریلیٹڈ یہ ایڈ ایجنسی سی, مطلب ہے ISPR اپنا جتنے بھی اپنے اشتہارات وغیرہ موسٹلی ان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو انہوں نے سارے اس یہاں پہ ایڈ ایجنسی کے ذریعے دینے تھے. اب 10 میں اس کا نام نہیں تھا, یہ جو میں آپ کو بتاؤں کام ٹیک کا نام نہیں تھا. سو دوبارہ لیٹر لکھا کہ جناب آپ اس کا نام ڈالیں, کیونکہ اس کے پیچھے صاف ظاہر ہے اس کا ISPR کا ایک ان کے ساتھ رہا ہے تعلق, تو انہوں نے جناب آپ اس کو چینج کیا. چینج کرنے کے بعد انہوں نے اس میں سے ایک آدھ نکال کے ان کو ایڈجسٹ کر دیا. یہاں سے سارا یہ لڑائی شروع ہوئی. انہوں نے شکایت کر دی جن کا پہلے نام تھا 10 میں کہ جناب آپ نے ہمیں 10 میں سے کیوں نکال دیا, ہمارا تو نام تھا. یہ ایسے یہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں. اس پہ یہ چیز ہے کہ فردوس صاحبہ پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ لسٹ انہوں نے بنائی ہے اور انہوں نے انہی کے ذریعے پیسے کھانے تھے. میں نے خود بھی چیزیں دیکھی, باقی تو صاف ظاہر ہے جب انویسٹیگیشن ہوں گی سارے مطلب لے مین یا سامنے جو آ رہی ہے,
کہ کوئی بھی منسٹر ہو 18 کو حلف لے رہا ہے وہ 19 تاریخ کو نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتا، جو جتنا بھی کتنا کوئی شامل نہ ہو. اس کا مطلب پورا پروسیس ہوتا ہے. کمیٹی بنی تھی، کمیٹی نے ان سے پریزنٹیشن لی، انہوں نے گئے، ان کے نمبرز دیکھے گئے، میرٹ بنے، 8 بندوں نے بیٹھ کے ایک لسٹ بنائی 10. اب وہ آل آف سڈن چینج نہیں ہو سکتی، وہ 19 تاریخ کو چینجز ہو رہی ہیں اور پی اے ڈی کر رہی ہے. ابھی تو انہوں نے مطلب بیٹھ کے ایک طرح کا پورا چارج بھی نہیں لیا. فردوس عاشق امان صاحب نے اس سے پہلے ساری لسٹیں جاری ہوگی. سو یہاں تک ان کی بات میں بڑا ویٹ ہے. پلس وہ یہ کہہ رہی تھی، میں سن رہا تھا ان کو وہاں پہ عادل عباسی کے شو میں، انہوں نے کہا کہ میں اگر اس کمپنی کے ساتھ میری انٹرسٹ ہوتی تو یہ تو آئی تھی، ایڈ ہوئی تھی. اب اس کے بعد مجھے تو 7 مہینے بعد اس کو پہلا اشتہار ملا ہے، یہ فروری میں اپریل میں آئی اور فروری 2020 میں پہلا اشتہار ملا، وہ بھی ان کو ISPR نے دیا. تو میں نے 7 مہینے میں تو ان کو بزنس ہی نہیں دیا، میں نے تو ابھی تک پیسے کو ریلیز ہی نہیں کیا، تو میرا کہاں سے 10% آ سکتا ہے. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے تھوڑی سی ان میں ویٹ ہے. اور جو چیزیں میں نے کچھ دیکھی ہیں تو اس کے بعد اس لیے وہ آ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اپنا آپ کو وہ دفاع بھی کر رہی ہیں. اور یہی وجہ تھی انہوں نے جو ان پہ الزام، ہو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں صحیح ہوں ان کے بارے میں، لیکن جو ان پہ الزامات یہ 2 لاکھ رہے ہیں کہ ٹی وی میں برتیاں کروا رہی تھی یا انہوں نے ایڈ ایجنسی میں ان کو انڈکٹ کروایا کیونکہ پیسے بنانے تھے، اس میں کوئی ویٹ مجھے زیادہ اس میں نہیں نظر آ رہا. اور اس کا دفاع خیر وہ خود کرنے کے قابل ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھے چیز نظر آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ اس پہ تھے جس پہ ان کو بلایا گیا وہاں پہ پرائم منسٹر آفس، اور یہ پرائم منسٹر سے مل چکی تھیں. پرائم منسٹر پاکستان اوورآل ان کی پرفارمنس سے خوش تھے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک بات کہ عمران خان صاحب کو میرا خیال کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، لوگ ان کے بارے میں بعض الزامات لگاتے تھے مخالفین یا کریٹکس کہ عمران خان صاحب جو ہیں قانون کے کچے ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ قانون کے کچے ثابت نہیں ہوئے. ان کے خلاف جیسے وہ خود بھی کہہ رہی تھی، سارے وزیر روزانہ جاتے تھے عمران خان صاحب کو شکایتیں لگاتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا. 1 سال تک انہوں نے پورا یہ نکال گئی ہیں. سو ایک تو یہ ہے. اب دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ آپ کے پرنسپل سیکریٹری جو ہے مجھے نہیں چلنے دے رہے، اعظم خان صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ میری منسٹری میں وزارت میں وہ کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے خیر کہا تھا کہ میں انہیں اس پہ کہوں گا، لیکن بعد میں جب کالم جیسے میں نے کہا تھا کالم چھپا تو انہوں نے عمران خان صاحب کو دکھایا کہ دیکھیں آپ یہ میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے. سو کالم کو بنیاد بنا کے خان صاحب نے کہا جی اگر میڈیا یہ کہہ رہا ہے تو فارغ کر دیں. حالانکہ میڈیا اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں، وزیروں کے بارے میں کہہ رہا تھا، اس پہ خان صاحب نے کسی کو فارغ نہیں کروایا. میڈیا میں اور بھی بڑے بڑے اسکینڈل آئے اور جو بریک کیے گئے، کچھ ہم نے کیے ہیں، کچھ ارشد شریف نے کیا ہے، کوئی اور دوستوں نے کیا، لیکن ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہاں پہ کارروائی کر دی گئی فوری طور پر کہ اگر ایک کالم چھاپ کے نکال دیں، باقی پروگرام ہوتے رہیں، اسکینڈل ہوتے رہیں، اس پہ نہیں ہو. خیر خان صاحب کو اپنا پریروگیٹو. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی ہے ان کے اعظم خان کے ساتھ، جن کے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھ سے استعفیٰ لیں، اور بہت سارا شاؤٹنگ میچ ہوا ہے جو مجھے پتہ چلا. شاؤٹنگ میچ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کو کہا گیا، اعظم خان نے کہا ان کو کہ آپ اتنی اونچی آواز میں میرے دفتر میں بات مت کریں. تو انہوں نے کہا جناب آپ کون ہوتے ہیں پھر مجھے بلا کر کہنے والے، آپ کے آفس میں اونچی آواز میں بات میں کروں گی. سو اب انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی. پلس انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جناب کہ آپ میرے سیکریٹری جو ہیں ان کو ڈائریکٹ آپ ان کو وہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، میری وزارت چلا رہے ہیں. فردوس عاشق امان صاحبہ نے کہا. تو اس پر انہوں نے کہا وہاں پہ اعظم صاحب نے کہ یہاں 42 کے قریب منسٹر ہیں، 42 منسٹریز میں سب کو فون کرتا ہوں، میں سب سیکریٹریز کو کرتا ہوں. کسی منسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے مجھے کہے جی میں ان کے سیکریٹری سے کیوں بات کرتا ہوں. آپ واحد ہیں، آپ آئیں اور میرے ساتھ بحث کر رہی ہیں کہ میں کیوں آپ کے سیکریٹری کو ڈائریکٹ فون کرتا ہوں. تو اس پہ عاشق امان صاحبہ نے کہا کہ جناب وہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں وزیر وہ انڈر 19 ٹیم ہے. یہ الفاظ ہیں انڈر 19 ٹیم ہے، سارے نیو کمر ہیں، ان میں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیسے آگے بیوروکریٹ کے سامنے وہ کھڑے ہو سکیں، بات کر سکیں. ہم پرانے لوگ ہیں، مجھے تو یہاں پہ 20 سال ہونے والے ہیں یہاں پہ پالیٹکس میں، میرے والد صاحب بھی اس سے پہلے پالیٹکس میں تھے. سو میں آپ لوگوں سے خوف زدہ بھی نہیں ہوں، نہ میں آپ سے ڈرنے والی ہوں. جو وزیر آپ سے ڈرتے ہیں، جن کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کی وزارتوں میں آ کے مداخلت کر رہے ہیں، وہ کچھ اور ہوں کہ میں تو آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں. سو ان کو پھر وہ جیسے میں نے کہا گیا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کریں گے، اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو برطرف کیا جائے گا، استعفیٰ نہیں دیں گے اور اس کے کنسیکوینسز ہوں گے. اس پہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ اگر میں استعفیٰ دے دوں تو میں کرپٹ نہیں ہوں. فردوس عاشق امان صاحبہ کا کہنا تھا اگر میں نہیں دیتی تو پھر میں کرپٹ ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں کرپشن اگر کرتی رہی ہوں، چپ کر کے گھر چلی جاؤں تو پھر ٹھیک ہے، گھر نہیں جاتی میں اگر چپ کر کے تو آپ کے کہنے پہ تو پھر میں کرپٹ ہوں گی. میرے کو خبریں بھی چھپیں گی، پھر ٹویٹر، سوشل میڈیا، یوٹیوبرز بھی میرے پیچھے لگا دیے جائیں گے. جو گالی گلوچ بریگیڈ انہوں نے برتھی کی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سارا. تو ادروائز اس پہ انہوں نے کہا میں تو استعفیٰ نہیں دیتی. پھر بھی ہوا، وہ وہاں سے نکلیں چلی گئیں تو کسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو 10 منٹ بعد ان کی ملاقات تھی. تو جہاں بیٹھی ہوئی تھی تو وہیں پہ وہ جس بندے سے ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے ان کو کہا کہ پیچھے دیکھے ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے. ان کی پیٹھ تھی ادھر اس ٹی وی کی طرف، تو دیکھا تو برطرفی کی خبر چل رہی تھی. تو انہیں پھر وہی جو گفتگو ہوئی تھی وہ یاد آ گئی. خیر اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو کیا میسج کیا ہے.
عمران خان صاحب نے عادل عباسی کے اس شو کے بعد ان کو میسج کیا ہے کہ آپ اب بالکل ریئیکشن نہ دیں، میڈیا پہ بالکل نہ جائیں، اور اسپیشلی آپ اعظم خان کو ہٹ مت کریں، ان پہ تنقید مت کریں۔ اعظم خان صاحب کے حوالے سے بڑے سنسٹیو ہیں خان صاحب، کیونکہ ان پہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اعظم خان صاحب سے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جہانگیر ترین کو آپ نے سنا، انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا کہ ہماری دوستی تعلقات خراب کرانے ان کا ہاتھ تھا۔ اب ایک اور منسٹر ہیں، انہوں نے کھل کر بات کی اعظم خان صاحب کے ان کے رول کے حوالے سے، لہٰذا خان صاحب کے لیے بڑے وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب کہ میں اگر اعظم خان صاحب کا نام جو ہے وہ مسلسل آتا رہے گا، ہر منسٹر یا ہر جو ان کا پارٹی کا بڑا جو ہے وہ پارٹی چھوڑتے وقت یا وزارت چھوڑتے وقت ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بلیم کرے گا تو ان کے لیے پرابلم ہو جائیں گے۔ سو خان صاحب نے بڑا ان کو لاؤڈ اور کلیئر میسج بھیجا ہے کہ مت کریں آپ اعظم خان کو ٹارگٹ مت کریں، اور نہ آپ اس کے بعد ٹی وی پہ ہیں۔ میں نے فون کیا یہ ان سے پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے فردوس عاشق امان صاحبہ کو کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے آپ کو میسج کیا ہے اور پلس آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ مت بولیں، اب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے جو مجھے بتایا، میں کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جناب کہ بالکل خان صاحب کا مجھے میسج آیا ہے، میں خان صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں، ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے مجھے بڑے عرصہ برداشت بھی کیا، میرا دفاع بھی کیا، لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ میں اس پہ چپ رہوں تو اس نے کہا میں چپ نہیں رہوں گی، میں یہ ٹی وی پہ بھی آؤں گی، اپنا نیریٹو بھی دوں گی، میں پولیٹیشین ہوں، میں نے پالیٹکس کرنی ہے، یہ لوگ میرے اوپر الزامات لگائیں، میرے اوپر کمپین چلائیں، میرے خلاف یوٹیوبرس کو ایکٹیو کریں، میرے خلاف ٹویٹر پہ گالیاں دلوائیں، پلس یہ بیٹھ کے اس پہ ٹی وی پہ خبریں ریلیز کروائیں، یہ مجھے تھریٹ کریں، اور میں چپ رہوں تاکہ یہ لوگ اپنا نیریٹو بنا لیں، اور کل کو مجھے پورا کرپٹ ثابت کرنے کے بعد میرے منہ پہ لگوا دیں، چپ لگوا دیں کہ چپ رہنا ہے آپ نے، اور یہ جو کچھ ان کا دل چاہے وہ کہتے رہے تاکہ میں کل کو اپنے سیالکوٹ کے ووٹر کو فیس نہ کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا جناب کہ بالکل میں جاؤں گی، اپنے ووٹرز کے پاس بھی جاؤں گی، میں ٹی وی پہ جہاں میری بات ہوگی وہ کروں گی، اور میں اس معاملے پہ اس لیے خاموش نہیں رہ سکتی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اعظم خان صاحب کو نہ کریں۔ سو اب انہوں نے اوپنلی ایک طرح کا ڈیفینس کا یہ کہا ہے کہ وہی والی بات کہ وزارت جانی تھی چلی گئی، اب میری بات اس میں سنی نہیں کہ خان صاحب نے ملاقات نہیں دی، میں اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر لی۔ سو دا نیو تھنگ از کہ ان کے بعد جہانگیر ترین کے بعد جو بگ وہ سامنے جہانگیر ترین صاحب کیونکہ اتنے ان کے بزنس انٹرسٹ بہت ہیں، وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کے کیونکہ بزنس انٹرسٹ نہیں ہے اتنے زیادہ کہ یہ بات کر سکتی ہیں، لہٰذا اس وقت یہ میڈم جو ہیں یہ فردوس عاشق امان صاحبہ وہ کھل کر وہ لڑائی کے موڈ میں بھی ہیں، چپ رہنے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر میں چپ کر کے بیٹھ گئی تو میرا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا، میرے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اگر آپ سچی تھیں تو آپ نے بات کیوں نہیں کی تھی۔ سو وہ اعظم خان صاحب ہوں، شہزاد اکبر صاحب ہوں، یا اس پی ٹی آئی کے حوالے سے جو لوگ وہ سمجھتی ہیں کہ ان پہ اٹیک کر رہے تھے یا ان پہ اٹیک کروائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا ان کے خلاف جو بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ ان کو پورا بھرپور جواب دینے کا وہ منصوبہ بنا چکی ہیں یا ڈٹرمن ہیں۔ لیٹ سی کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اس پورے معاملے کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ ترین صاحب کچھ اور وہ کریکٹر کے بندے تھے، بزنس مین ہیں، وہ اپنا بزنس انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ فردوس عاشق امان صاحبہ کو نوئنگ بٹ جو 20 سالوں میں یہ اتنی خاموشی سے میرا خیال ہے گھر بیٹھ کے یہ عمران خان صاحب کے میسج پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ سو آنے والے دنوں میں مجھے مزید فائر ورک جو ہے نا وہ دونوں سائڈ سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔